أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق اللہ العظیم. تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. ربوبیت کی ذمہ داری اس نے خود لے رکھی ہے. لیکن انسانوں سے رزق جو ہے وہ چھینتا بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے. یہ اس کی ایک صفت ہے، یہ رحمانی صفت ہے. بلا بدل بلا طلب اس نے رزق کے ذرائع سارے مہیا کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر انسانوں کو ہر طرح کی صلاحیتیں دی ہیں، اور اس کے بعد انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ محنت کر کے اور رحیمی تقاضے سے جو ہے وہ اپنا رزق جو ہے وہ کما سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر رحیمی صفت ہے الرزاق، الرازق. یعنی کچھ عمل کا مطالبہ کرتی ہے. انسان کچھ عمل کرتا ہے، اس کے مطابق کچھ کماتا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ جو ہے وہ کھاتا ہے. تو یہ رحیمی صفت اللہ رب العالمین کی رحمانی تقاضے سے اس نے ذرائع سارے مہیا کر دیے ہیں. لیکن انسانی ذہن جو ہے وہ اپنے آپ میں مست ہوتا ہے نا. جب اپنے آپ میں مست ہوتا ہے تو پھر اس کے ذہن کے دروازے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بند ہونے لگتے ہیں. ربوبیت اللہ رب العالمین کی تو چل رہی ہے، لیکن انسان اس کے اندر ایکٹیو پارٹ پلے کرنا چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ ایاک نعبدو کی اس کو جو ہے وہ صلاح دی گئی ہے. ایک مومن بندہ جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے رنگ میں رنگین ہوتے ہیں. تو جو کچھ بھی صلاحیتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں ان کی شکر گزاری کی کیفیت جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ بانٹا جائے، وہ انسانوں میں تقسیم کیا جائے. تو اللہ نے دونوں راستے رکھے ہیں انسان کے لیے، اما شاکروں و اما کفورا. یا تو اپنا ہی بھرنا بھرتے رہو اور حل میں مزید اپنی دوزخ بھرتے رہو، تو کبھی بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ کسی دوسرے کا کچھ خیال کر سکے. اور دوسری صورت شکر گزاری کی ہوتی ہے، جہاں انسان اپنے آپ کو لبالب بھرا ہوا محسوس کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرا شکر، تو نے بہت سارے ذرائع جو ہے مجھے دیے جس کے ذریعے سے میں اپنا رزق حاصل کرتا ہوں. اور شکر گزاری کی ایک کیفیت، لبالب بھر جانے کی ایک کیفیت اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ انسانوں میں تقسیم کرنے لگتا ہے. تو لبالب بھر کے اور چھلک جانا، یہی شکر گزاری کی کیفیت ہے. اللہ رب العالمین انسانوں سے جو ہے وہ شکر گزاری کی کیفیت ڈیمانڈ کرتا ہے. لیکن انسان جو ہے وہ ناشکرے پن کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے اس حکم کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے اس کا کفر کرتے ہیں.
اللہ کے راستے میں کچھ بھی نکالنا نہیں چاہتے. کچھ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں دینا چاہتے، اپنے بچوں کو نہیں دینا چاہتے. کچھ تھوڑے اتنے لمیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ بیوی بچوں کا تو خیال کر لیتے ہیں، مگر اپنے خون کے رشتے جو ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اپنے غریب رشتے داروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ جو ناشکرے پن کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ اس کے رزق کے دروازے جو ہے وہ بند کرنے لگتی ہے. شکر گزاری رزق کے دروازے کھولتی ہے اور ناشکرا پن جو ہے وہ رزق کے دروازے بند کرتا ہے. قرآن حکیم جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل دودھاری تلوار کی طرح جو ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے کہ قل سیروا فی الارض، اسی زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو، اپنی زندگی میں نظر ڈالو. تم جس گھر میں پیدا ہوئے اپنے ماں باپ کو دیکھو، ان کی زندگی پہ نظر ڈالو. اپنے بہن بھائیوں کے سب سے زیادہ قربت رہی تمہاری، اپنے بہن بھائیوں کی زندگی کے اوپر نظر ڈالو. اپنے خونی رشتے تمہارے تھے، رہے ہیں موجود، ان کی زندگی کے اوپر نظر ڈالو. قل سیروا فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ زمین میں گھومو پھرو، دیکھو. فانظروا، دیکھو، آنکھیں اپنی جو ہے وہ کھلی رکھو، ان کی زندگیوں کے اوپر غور کرو، دیکھو کیا ہو رہا ہے. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک سبق کے طور پر ہونا چاہیے کہ ہم کم از کم اس راستے کے اوپر نہ چلیں. اور پھر انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کے نتائج جو ہیں وہ ان کی زندگی کے اندر سامنے آ رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں. یعنی اللہ نے جو کچھ بھی ہم کو دیا ہم شکر گزاری کا مظاہرہ کریں، اور جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو دیا ہم اس میں سے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کریں. یہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ یہ بڑی نعمت کی بات ہے. غالباً کسی حدیث کے اندر آیا کہ یا کسی کا قول ہے، کسی بزرگ کا قول ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ کچھ غریب رشتہ دار جو ہے وہ ہماری طرف نظر کرتے ہیں. اللہ نے ہم کو دینے والا ہاتھ بنایا، کچھ غریب رشتہ دار ہماری طرف نظر کرتے ہیں، ہم سے کچھ چیز مانگ لیتے ہیں، ہم سے کچھ مانگتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہم سے کچھ مانگتے ہیں اور ہم کو اللہ نے جو ہے وہ دینے والا بنایا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی سعادت کی بات ہے. تو اللہ نے تو دونوں راستے کھلے رکھے ہیں ہمارے لیے بھی، اور اللہ نے ان کے لیے بھی دونوں راستے کھلے رکھے تھے جو اب کسی مصیبت میں گرفتار ہیں. اما شاکروں و اما کفورا، اللہ نے تو دونوں راستے سامنے رکھ دیے تھے مگر انسانوں نے جو ہے وہ تکذیب کی اللہ کے آیتوں کی، جھٹلایا اسے، اپنا آپ دیکھا، بس یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا کیا حق تھا، بہن بھائیوں کا کیا حق تھا، ماں باپ کا کیا حق تھا. یہ نہیں دیکھا کہ اپنے
قریب رشتہ داروں کا کیا حق تھا. بس اپنے آپ میں مگن رہے. یہ نہیں سوچا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ہم کسی مشکل میں گرفتار ہوں گے تو جو ہم نے کیا اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ، تو وہ اقربا جو ہے وہ تو یاد رکھتے ہیں، وہ پھر ریئیکشن کے طور پر جو ہے وہ مدد نہیں کرتے، لیکن اللہ کی طرف سے حالانکہ ان کو حکم ہے اس بات کا کہ وہ پھر بھی مدد کریں. کوئی اگر برا سلوک کرتا ہے، کیا ہے، لیکن اس وقت تو وہ ایک نسبتاً بری حالت کے اندر موجود ہے، ایک نچلی حالت کے اندر موجود ہے، ایک گری ہوئی حالت کے اندر موجود ہے. تو ایک گری ہوئی حالت کے اندر کوئی موجود ہو تو اس کو تو ہیلپ کرنا چاہیے نا. یہ تو اللہ کا ہمیں حکم ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تھا، ہماری کسی موقع کے اوپر ہماری مدد نہیں کی تھی، صرف اس وجہ سے اس کے ساتھ برا سلوک یا اس کے ساتھ کوئی مدد کا ہاتھ جو ہے وہ کھینچا تو نہیں جا سکتا. ورنہ ہم خود جو ہے وہ رب العالمین کے تکذیب کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ کی آیتوں کی تکذیب تو نہیں کرنا چاہیے نا. تو جن لوگوں نے بھی اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کے خلاف ورزی کی، ان کی زندگیوں کے اوپر غور کرو تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. قدرت جو ہے وہ اس معاملے میں بہت بے رحم ہے، کیونکہ رحم جو ہے وہ رحمان اور رحیم دو اللہ کی صفات ضرور ہیں، اور رحم کا جذبہ جو ہے وہ غالب بھی ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ مالک یوم الدین بھی ہے. ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑنے کا موقع آتا ہے تو پھر پکڑتا بھی ہے. اس وقت جو ہے وہ اللہ کے پاس رحم کا جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بدلے کا دن ہوتا ہے. تو لوگوں نے جو ہے وہ اس کو یہ سمجھا ہے کہ شاید یہ مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے صرف، حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن حکیم جو ہے وہ اس کے خلاف کہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ہی بدلے کا دن مقرر ہے، ایسا نہیں ہے. زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، حشر پر موقوف نہیں ہے سب کچھ. زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. جو کچھ اللہ کی تکذیب، اللہ کی آیتوں کی تکذیب جس نے بھی کی، جس نے بھی جھٹلایا، اس کی زندگیوں کے اوپر غور کرو. قرآن حکیم جو ہے وہ حکم کے طور پر کہہ رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے سیرو فی الارض، سیر کر دو، دیکھو، فانظرو، نظر ڈالو. اس کے پاس جاؤ، کبھی اس کے پاس جاؤ، کبھی اس کے پاس جاؤ، کبھی اس کی طرف دیکھو، کبھی اس کی طرف دیکھو، کبھی اس کی طرف دیکھو. آس پاس کتنے سارے لوگ ہیں، ان کی زندگیوں کی سیر کرو. دیکھو کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ کیا. تو یہ قرآن حکیم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک رہنما کتاب کے طور پر، گائیڈ کے طور پر موجود ہے. ہم بھی اگر ایسے ہی کریں گے جیسا انہوں نے کیا، صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کبھی جس وقت ہم ضرورت مند تھے تو ہماری ضرورت میں ہماری مدد نہیں کی تھی، تو آج وہ ضرورت مند ہیں تو کیا ہم اس کی مدد نہ کریں؟ تو یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کا مترادف ہے.
کیونکہ اللہ نے جو کچھ بھی ہم کو دیا اس کے اندر ہمارے غریب رشتہ داروں کا حق ہے. قرآن حکیم فرماتا ہے کہ تم جو کچھ بھی کماتے ہو تو مساکین جو بھی مسکین ہیں، جو غریب اقربا ہیں، ان کا تمہارے مالوں میں حق ہے. قرآن حکیم فرماتا ہے حق اگر حقدار کے سپرد نہ کیا جائے تو گناہ کس زمرے میں آتا ہے؟ کسی کا کوئی حق ہے ہم پر؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کسی کا حق ہے ہم پر، ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا تو ہم گناہ کے زمرے میں آ گئے. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں خیرات دینی ہے. خیرات دینی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، خیرات دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے. کسی کی بھی مشکل کے اندر اس کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. خیرات کرنا بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مساکین کا جو جن کا سکون لٹ گیا ہے کسی وجہ سے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی اور مسئلہ آ گیا ہے، تو فی حق معلوم ان مساکین کا جو ہے وہ تمہارے مالوں کے اندر جو ہے وہ حق ہے، تمہارے مال میں ان کا حق ہے. تو کسی کا حق اگر نہ ادا کیا جائے تو انسان جو ہے وہ عذاب کے زمرے میں آتا ہے یا سزا کے زمرے میں آتا ہے. اس کو عذاب سے گزرنا پڑے گا، لازم ہے، کیونکہ حق ادا نہیں کیا. جسے ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کا حق کوئی ادا نہ کرے تو اس کو سزا سے جو ہے وہ گزرنا پڑے گا. بیوی کا حق ہے، کوئی ادا نہ کرے تو سزا سے گزرنا پڑے گا. بچوں کا حق ہے، ادا نہ کرے گا تو سزا سے گزرنا پڑے گا. تو اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کا بھی حق رکھا ہے، اگر وہ بھی ہمارے مالوں میں ان کا حق ہے. مساکین جتنے بھی ہیں ان کا مالوں میں ہمارے مالوں میں ان کا حق ہے، تو وہ حق ادا نہ کریں تو پھر سزا سے گزرنا پڑے گا. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے. اور احادیث کے اندر جو ہے وہ اس بات کی بہت وہ آئی ہے کہ حسن سلوک کرو انسانوں کے ساتھ، جو ہے وہ صلہ رحمی کا برتاؤ کرو. صلہ رحمی یعنی رحم کے سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں خاص طور پر، یہ لفظ جو ہے وہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے لیے عموماً بولا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ فلاں جو ہے وہ ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں مگر وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر بھی صلہ رحمی کا حکم دیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کسی نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. صلہ رحمی یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا اور پھر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں جو احادیث کے ذخیرے کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ مت دیکھو کہ کسی نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، تم یہ دیکھو کہ تم اس وقت جو ہے وہ کسی پوزیشن کے اوپر ہو اور اس وقت تمہارا کیا فرض بنتا ہے، اس کی طرف غور کرو.
کئی احادیث کے ذخیرے میں صلہ رحمی کا باب اگر اٹھا کر دیکھیں جو کہ تمام احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کے اندر اس قسم کی احادیث جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ آپ کو ملیں گی۔ ایک دفعہ میں نے کچھ احادیث، ہمارے ایک دوست ہیں حامد بھائی، انہوں نے کچھ احادیث اس معاملے میں نکالی تھی، ایک ان کی اسپیچ تھی، اس کے اندر احادیث کی مختلف کتابوں سے انہوں نے، یا ایک ہی کتاب کے اندر احادیث کی صلہ رحمی سے متعلق جو مختلف احادیث تھیں ان کو نکال کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور صلہ رحمی یہ ہے کہ کسی نے تمہارے ساتھ کسی زمانے میں برا سلوک کیا تھا، اگر ابھی وہ حقدار ہے تم اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو، اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین سے اس بات کی جو ہے وہ دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو لوگوں کا حق جو ہے وہ ادا کرنے کی، جو اللہ نے ہم پر رکھا ہے تو وہ اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہم کو اس بات کی سمجھ بوجھ دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ آمین، جزاک اللہ۔